السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک مرتبہ پھر آپ کو، یار یہ کتنی اچھی جگہ یار، یہ پلیسمنٹ تو بہت اچھی ہو گئی. تو آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پیارا رمضان نشریات میں، اور یہ ہے پیارا مقابلہ. سب سے پہلے میں تعارف کرا دوں، زیر منیب حسن، ایف جی بوائز کالج. السلام علیکم. ہمارے دوست ہیں منیب بٹ صاحب، وہ اگر دیکھ رہے ہو تو ان کو بھی السلام علیکم. جیو پر پروگرام کرتے ہیں منیب بٹ. زبر نوشین سعید، شعبہ اسلامی تعلیمات، جامعہ کراچی. السلام علیکم. تشریف فرمائیں. تشریف فرما نہیں ہے بلکہ اس کو کیا کہیں گے، اردو لانی پڑے گی. جب تک نہیں آئے گی چل نہیں سکتا آگے، یہ بڑا مسئلہ ہو جائے. رونق افروز نہیں ہے، افروز کے لیے بیٹھنا پڑتا. جلوہ گر ہے، جلوہ گر عتیق الرحمان صاحب اپنا کام کرتے ہیں اور یہ پیش ہے. آپ وجہ جہاں اٹک جاتے ہیں آدمی کام نہیں چلتا آگے. یہ بہت پرانی عادت، ترچی ٹوپی والا جب اٹکا تھا سمجھ میں نہیں آیا. تو یہ سلسلہ اب شروع ہوگا. اچھا میں آپ کو بتاؤں کہ یہ زیر زبر پیش میں ہم پہلے تو واقعہ سناتے ہیں، پہلا ہمارا مطلب یہ ہوتا ہے، پھر اشارے ہوتے ہیں، اور پھر شخصیات بوجھنی ہوتی ہیں، مقامات بوجھنے ہوتے ہیں. تو آپ کو پتہ ہوگا غیاث الدین تغلق ایک بڑا زبردست. غیاث الدین تغلق کے بارے میں سنا آپ؟ اگر نہیں سنا تو بولو نہیں سنا، تو مائک پہ بولو نہیں سنا. نام سنا ہے لیکن غیاث الدین بلبند کا سنا ہوگا. نہیں، غیاث الدین بلبند نہیں تھا. ایک غیاث الدین بلبند تھا، ایک غیاث الدین تغلق تھا. کل سے جلدی آؤں گا. ایک غیاث الدین صدیقی ہے، سامنے والی مسجد میں نماز پڑھا. میں سے بتا رہا ہوں کہ غیاث الدین بہت سارے ہو سکتے ہیں. تو غیاث الدین جو یہ تغلق تھا، اس نے اپنے عمرہ کو سختی سے حکم دیا تھا کہ جب میں واپس دلی پہنچوں، دلی اب تو دہلی کہتے، پہلے تو تھا کہ دہلی جو کبھی شہر تھا، دلی جو کبھی شہر تھا، عالم میں انتخاب رہتے تھے منتخب جہاں روزگار کے، اس کو فلک نے لوٹ کر ویران کر دیا، ہم رہنے والے ہیں اسی اجڑے دیار کے. ہماری امی سناتی تھی کیونکہ دلی والی تھی. تو اور وہ مرزا غالب کے گھر میں پیدا ہوئی تھی، اس لیے مرزا غالب سے میرا بڑا گہرا تعلق ہے. اس لیے میں بار بار پوچھتا ہوں غالب فلم دیکھی آپ؟ آج تو مرزا غالب کے گھر میں پیدا ہوئی تھی، اور ان کے کان میں اذان دی تھی مولانا حسرت موہانی نے. اب آپ سوچیں، اذان دی حسرت موہانی نے، اقامت کی حسرت موہانی نے، سب کچھ کیا. اب نانا کے دوست تھے سردار علی صاحب جانا، حسرت موہانی کے کہنے پہ رکے نہیں وہ لوگ، وہاں کہنے پہ رکے نہیں. حسرت موہانی نے اگر کہا کہ اب محمودہ کو بھی لے کے غوثیہ کو بھی لے کے جا رہے ہو سردار علی، تو نے کہا بھائی غوثیہ کو لے کر جاؤں، کسی کو بھی لے کے جاؤں، میں تو محمد علی جناح کے ساتھ جا رہا ہوں. یہ پاکستان بنانے والے ایسے ہی لوگ تھے بھائی. تو اس نے کہا کہ جب نظام الدین اولیاء مانا ہو، جب میں پہنچوں، اور یہ کوئی تقریباً یہ تاریخ مبارک شاہی ہے جس کے اندر یہ واقعہ درج ہے، اور یہ کوئی 1325 کی بات ہے. تو اس میں بنگال سے واپسی پر یہ سب کچھ ہو رہا تھا. ایسا گڑبڑاؤں گا تم لوگوں کا بھی پتہ چلے گا. بنگال سے واپسی پر یہ سب کچھ ہو رہا تھا. تو اب اس کے بعد یہ کہ جیسے ہی حضرت نظام الدین اولیاء کو غیاث الدین تغلق کے نکلنے کا پروانہ ملا، تو ایک بڑا مشہور جملہ ہے جو ہم ابھی بھی کہتے ہیں اور عموماً کہا جاتا ہے، ہنوز دلی دورست، ہنوز دلی دورست. اگر اس کو فارسی انداز میں پڑھا جائے، ہنوز دلی دوراست، ہنوز دلی دوراست، یعنی دلی ابھی دور ہے. فارسی کا ایک اپنا انداز ہوتا ہے، قلندر میل تقریر ندارت، باجز ای نقطۂ آسیری ندارت، آزن کشتے حاصل خرابے میز، آزاب خون شبیری ندارت. ایک فارسی کا ایک اپنا انداز ہوتا ہے پڑھنے کا. تو نے کہا ہنوز دلی دورست. اور جب غیاث الدین تغلق دہلی سے 3-4 کوس دور افغان پور پہنچا، تو افغان پور پہنچا تو عارضی محل جو اس کے استقبال کے لیے تیار کیا گیا تھا وہ دھڑام سے گرا. یہ ہوتی ہے اولیاء کرام کی کرامات. وہ دھڑام سے گرا اور اس کے ملبے تلے دب کر غیاث الدین تغلق ہلاک ہو گیا. وہ کہہ رہا تھا کہ میں نظام الدین اولیاء کو دیکھنا نہیں چاہتا،
کائنات نے، چشم فلک نے، آسمان نے، زمین نے، تو غیاث الدین تغلقی کو نہیں دیکھا؟ وہ نظام الدین اولیاء کو نہیں دیکھنا چاہتا تھا، اس کو نہیں دیکھا۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ تخت دلی کے حکمرانوں کو ہمیشہ صوفیہ سے خطرات لاحق رہے، یہ تو مکرم صاحب آپ جانتے ہیں۔ اور خواجہ معین الدین چشتی کے خلیفہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، ایک اور خلیفہ تھے خواجہ سلیم الدین چشتی، تو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی انہیں تقریباً 30 برس تک دہلی میں قیام کیا۔ ان کی عوامی پذیرائی سے خائف ہو کر اس وقت کے سرکاری شیخ الاسلام نجم الدین نے تحفظات کا اظہار کیا، تو خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری نے ارشاد فرمایا تم اطمینان رکھو میں قطب الدین کو اپنے ساتھ اجمیر لے جاؤں گا۔ یہ حکمران چاہتے ہیں کہ ہماری بات سنی جائے، علماء کرام رحم کی نہیں سنی جائے۔ ابھی مسئلہ یہ کہ چھوڑو بعد میں بات کریں گے، یہ ابھی آن ایئر کرنے کی بات نہیں ہے۔ اب مسئلہ یہ کہ جب دہلی والوں کی محبت اور عقیدت، اس کے سبب خواجہ غریب نواز نے اپنا حکم واپس لے لیا اور خواجہ بختیار کاکی کو تا دم حیات دلی میں رہنے کی ہدایت کر دی۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ خواجہ بختیار الدین کاکی تو دلی میں رہے، جب خواجہ نظام الدین اولیاء کا ذکر چل رہا ہے تو خواجہ نظام الدین اولیاء کے پاس ایک سید آیا۔ سید نے کہا کہ میری بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی، تھوڑا بیٹھ جاؤ، تھوڑا تھک گیا، بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی، تو میں آپ کے پاس آیا ہوں، شاید آپ کے پاس اتنے سارے تحائف وغیرہ آتے ہوں جو کہ زکوٰۃ کے زمرے میں نہ ہوں، تو میری بیٹی کی شادی ہو جائے۔ پہلا دن گزر گیا، دوسرے دن گزر گیا، تیسرے دن گزر گیا، 10 دن تک وہ مارا۔ 10 دن کے بعد حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء اس کے پاس گئے، وہ ویسے یہاں بیٹھا ہوا ہے، انہوں نے ہاتھ جوڑے، محبوب الہی ہاتھ جوڑے اور کہا میں بڑا معذرت خواہ سید زادے آپ سے کہ میں کچھ آپ کی مدد نہیں کر سکا، میرے پاس حلال کی کمائی کی صرف یہ جو جوتیاں ہیں یہ میں آپ کو دے سکتا ہوں، ان کو بیچ کے اگر کچھ پیسے مل سکیں، بھائی یہ میرے اپنے ذاتی ہیں، یہ اثاثہ ہے میرا، اثاثہ، اچھا جملہ بولا، اچھا جملہ، اثاثہ میرا یہ ہے، تو یہ آپ کو میں دے رہا ہوں، تو یہ آپ۔ تو اس نے کہا یار یہ کس قسم کا بزرگ ہے، یہ بڑا، بھائی آپ لوگ سنیں، بڑا واقعہ، بڑا مزیدار واقعہ ہے یہ کس قسم کا بزرگ ہے یہ مجھے جوتیاں دے رہا ہے۔ خیر اس نے وہ جوتیاں سید زادے نے لیں، لے کر کہا میں آپ کے پاس آیا تو بڑی امید سے تھا، بڑی آس سے آیا تھا، لیکن بھائی امید پوری ہوئی نہیں۔ تو خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی نے کہا بھائی امید پوری نہیں ہوئی، بھائی اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مشیت نہیں تھی، ورنہ تو یہاں اتنے تحائف لوگ روز لے کر آتے، جب سے آپ آئے کوئی تحفہ لے کے نہیں آ رہا، میں کیا کر سکتا ہوں۔ خیر وہ چلے، راستے میں چلتے چلتے ایک سرائے آئی، سرائے کے میں پڑاؤ کیا تو جوتیاں ایک کاغذ میں لپیٹی ہوئی تھیں، تو سرائے کی مالک نے کہا بھئی یہ کیا ہے، انہوں نے کہا بزرگ کی جوتیاں ہیں، انہوں نے کہا تو چلو رکھ لو، لیکن یہ کہ آپ جوتیاں لے کے آنے کا کیا تک بنتا ہے۔ انہوں نے کہا اور کچھ تھا ہی نہیں ان کے پاس، انہوں نے مجھے جوتیاں دے دی۔ اب کچھ دیر پہلے یا اس کی کچھ دیر کے بعد حضرت خواجہ امیر الدین خسرو کوئی علاقہ فتح کر کے آئے تھے، آپ کو پتہ ہے وہ بادشاہ کے ساتھ ہوتے تھے، کوئی علاقہ فتح کر کے آئے تھے، غیاث الدین تغلق کے ساتھ نہیں، اس کے باپ کے ساتھ ہوتے تھے، کوئی علاقہ فتح کر کے آئے تھے، تو جیسے فتح کر کے آئے تو انہوں نے اپنے اس جو فتح کیا تھا، ذرا غور سے سنیے گا، 70 گدھے، کتنے، جس کو خچر کہیں گے، 70 خچروں پر جس علاقے کو فتح کیا تھا ہیرے اور جواہرات لدے ہوئے تھے، 70 خچروں پر 70 انفینٹی کہتے ہیں، کیا پتہ زیادہ ہو، 70 خچروں پر ہیرے اور جواہرات لدے ہوئے تھے۔ اب وہ سونے کی لیٹے، انہوں نے کہا امیر خسرو قیام کر لیں، آج تھوڑی دیر سو جائے، ذرا تھوڑا سکون آپ کو ملے گا۔ وہ لیٹ گئے، تھوڑی دیر بعد یہ بات سننا، ادھر آنا، بات سننا، ہاں جی آپ بات سننا، ادھر نہیں، آپ تو میں نہیں کہہ رہا بیٹا، میں یہ واقعہ ہے،
تمثیلاتی انداز میں پیش کر رہا ہوں, اکیلا ہوں اس لیے کیا کروں. بات سنیں ذرا, یہاں کوئی شیخ تو نہیں آیا؟ تم انجوائے کر رہے ہو یار, اس کو سمجھ رہے ہو تمہیں, یہ سب لوگ تو ایسی فارغ لوگ ہیں, ان کی سمجھ میں نہیں آتا. تم ادھر آنا, کوئی شیخ تو نہیں آیا؟ انہوں نے کہا نہیں شیخ تو یہاں پہ کوئی بھی نہیں آیا. نہیں کوئی بزرگ, کوئی کھڑاوے ٹائپ کی چپل تو نہیں تھی؟ انہوں نے کہا نہیں کھڑاوے ٹائپ کی, نہیں ایسا ہو نہیں سکتا, یہ دور سے آ رہی ہے کہیں. آپ چلو بھائی میرے ساتھ چلو, 5 چوبدار لیے ساتھ چلو, ساتھ چلو, دیکھو ادھر اس کی آڑ میں یوں یوں. یہ کس کی سرائے ہے؟ انہوں نے کہا یہ سرائے جو ہے نتھو لال کی ہے, وہ چلاتا ہے سرائے. یہ اچھا اس کے اندر جا سکتا ہوں میں؟ رات بہت دیر ہوگی جی, لوگ سو رہے ہوں گے. وہی سرائیں تھوڑی ہوتی تھی ہوٹل آج کے, لوگ تو وہیں پڑے سو رہے ہوتے کدھر. نہیں مجھے جانا ہے, میرے شیخ ہیں یہاں. نہیں کہا آپ کے شیخ کیسے ہوں گے یہاں پر؟ وہ نہیں ہے. نہیں ہے, یہی ہے میرا شیخ, یہی ہے. انہوں نے کہا اچھا آپ کو لے کے چلتے ہیں. لے کر چلتے گئے. وہ دیکھتے اس کے فوراً پاس سید زادے کے پاس پہنچے. اس نے جوتیوں کو تکیہ بنا کے سو رہا تھا. وہ جوتیوں کو تکیہ بنا کے سو رہا تھا. اس کو انہوں نے پکڑا اور زور سے اس کو اٹھایا. اٹھو چور, تم نے چوری کی ہے؟ میں نے تو چوری نہیں کی ہے. ان کے فوجی چوبدار کھڑے ہوئے تھے سارے. چوری کرتے ہو تم؟ نہیں میں نے چوری. یہ جوتیاں تمہارے پاس کہاں سے آئیں؟ یہ تمہاری نہیں ہے؟ ہاں یہ میری نہیں ہے, میں معذرت چاہتا ہوں, میری نہیں ہے. تو کیسے آئی تمہارے پاس؟ کہہ رہے میں تو سید زادہ تھا, میں تو مدد کے لیے گیا تھا حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کے پاس. تم گئے تھے ان کے پاس؟ میں نے 6 مہینے سے دیکھا کیسے, آپ بہت اچھے, بہت. ارے یار رکو 10 منٹ کو یار, میں 6 مہینے سے دیکھا کیسے. تو انہوں نے کہا آپ بہت اچھے, بڑے خوبصورت ہیں, بڑے بہت دل نواز, بڑے دل نشیں اور بڑے مہمان نواز ہیں. لیکن یہ کہ میں اپنی بیٹی کی شادی کے لیے گیا تھا تو ان کے پاس کچھ نہیں تھا دینے کے لیے. تو انہوں نے کہا یہ جوتیاں لے لو, اس کو بیچ دینا. تو کتنے کی بیچو گے جوتیاں؟ کہنے بس کچھ نہیں, بس بیٹی کی شادی ہو جائے, آؤ میں تمہیں دیتا ہوں, لاؤ یہ جوتیاں دو. جوتیاں اپنے بغل میں نہیں لے کر آئے. یہ 70 خچر کھڑے ہوئے, اس میں ہیرے جواہرات موجود ہیں, یہ لے جاؤ, یہ جوتیاں مجھ کو دے دو. ابھی وہ ختم نہیں ہوا ہے, وہ کہہ رہے ہیں 10 منٹ رہ گئے ختم کرو. آئیے لے کے گئے اور وہ لیا, اور اس کے بعد اس کو 70 کہنے لگے. وہ آیا سید زادہ, اس نے کہا مکرم کہ یہ 70 خچر میں لے کے کیسے جاؤں گا اگر ڈاکوؤں نے لوٹ لیے؟ سپاہیوں 200 سپاہیوں ساتھ جاؤ, خچر چھوڑ کر آؤ, اتروا کر آؤ ہیرے جواہرات حفاظت کے ساتھ, اور 400 سپاہیوں میں سے 50 سپاہی جب تک بیٹی کی شادی نہ ہو جائے اس کے گھر پہ رہے. اب وہ جوتیاں لے کر سر پہ رکھی جوتیاں, اور خواجہ نظام الدین اولیاء کے گھر پر وہ جب جوتیاں لے کر آئے تو جیسی جوتیاں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نے دیکھی, انہوں نے کہا خسرو اس کا کام ہو گیا. نظام الدین پیر ہے مورے, نظام الدین پیر ہے مورے, پریم پریت کا رنگ دے, پریم پریت کا رنگ دے. یار عابد لیاقت کو اللہ نے کیا کیا چیزیں یاد رکھائی. یہ واقعہ میرے ذہن میں کیا منظر کشی کی ہے مرشد اور پیر کی, واہ واہ, کیا جوتیوں کا واقعہ, مرید و مرشد کی. ارے ایسے ہی نالین پاک کی عزت نہیں کرتے ہم. جب ہم مرشدوں کے جوتیوں کی عزت کرتے تو سوچو رسول کے نالین پاک ہمارے لیے کیا ہوں گے. اسی لیے ہم اس کا نقش یہاں لگاتے ہیں, یہاں لگاتے ہیں نقش پائے حضور انور کو. کچھ آج سر ویسے بھی جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور, جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور, تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں, مولانا حسن رضا خان بریلوی. تو پھر کہیں گے زیر پہلا سوال آپ سے, نظام الدین اولیاء کو دہلی سے نکالنے کی جسارت کرنے والے حکمران کا نام کیا تھا؟ غیاث الدین تغلق. غیاث الدین تغلق جواب درست ہے. زبر. یہ روایت بیان کرنے سے قبل میں نے تاریخ کی کس کتاب کا حوالہ دیا تھا؟
سوری سر. تاریخ مبارک شاہی. پیش. غیاث الدین تغلق کے استقبال کے لیے عارضی محل کہاں تعمیر کیا گیا تھا؟ افغان پور. جواب درست ہے آپ کا، بالکل صحیح ہے. آپ زیر دہلی کو اپنی قیام گاہ بنانے والے خواجہ معین الدین چشتی کے خلیفہ کا نام بتائیے. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ. ویری گڈ، بہت اچھے. آپ غیاث الدین تغلق نے کس علاقے سے واپسی پر دہلی کا سفر اختیار کیا؟ جی نہیں، زبر زبر. جی ریپیٹ کیجیے گا سر. غیاث الدین تغلق نے کس علاقے سے واپسی پر دہلی کا سفر اختیار کیا؟ نہیں پتا. دلی سے واپسی پر. دہلی سے واپسی کا سفر کس علاقے سے اختیار کیا؟ دہلی سے واپسی کا سفر نہیں کس پتا آپ علاقے کو. سے؟ بنگال سے کیا. آپ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے دہلی میں تقریباً کتنے برس قیام فرمایا؟ پیش. قریباً 30 برس. آپ کو بھی نہیں پتا. اشاروں میں آ جاتے ہیں. اشاروں کی مدد سے شخصیت کا نام پوچھیے. زیر مغل، تعمیرات، ممتاز محل، آگرہ. مغل بادشاہ شاہ جہاں. مغل بادشاہ شاہ جہاں جو کہ اورنگزیب عالمگیر کے والد تھے. مغل بادشاہ شاہ جہاں. زبر. خلافت بنو عباس دریائے دجلہ. اچھا دجلہ لفظ نہیں ہوتا، دجلہ ہوتا ہے. دریائے دجلہ شیخ عبد القادر جیلانی، امام اعظم ابو حنیفہ. کیا بتانا ہے سر اس کا؟ اس میں بتانا ہے آپ نے شہر کا نام. ریپیٹ کیجیے گا سر. ریپیٹ کر دیتا ہوں میں، تب بھی آپ شاید مشکل ہوگا بتانا. آپ نے خلافت بنو عباس دریائے دجلہ شیخ عبد القادر جیلانی، امام ابو حنیفہ. بغداد شریف. بغداد شریف بالکل صحیح ہے. جواب درست ہے. پیش. ان اشاروں سے کس شخصیت کا نام ذہن میں آتا ہے؟ شمس تبریز، درویش، قونیہ. اب تو بتا دو. مثنوی. مولانا روم. مثنوی مولانا مانوی مولانا جلال الدین رومی. اچھا جناب. اشاروں کی مدد سے جلیل القدر ہستی کا نام بتائیے. بت شکن. زیر ابو الانبیاء، بنی اسرائیل، قربانی. حضرت ابراہیم علیہ السلام. سیدنا. دنیا میں پہلا صوفی اگر کوئی ہے، صوفی ازم پتہ ہے کہاں سے شروع ہوا؟ دنیا کا پہلا صوفی اگر کوئی ہے، صوفی اس کو کہتے ہیں جو اللہ کی ہر بات پہ راضی رہے. تو نبی تو اپنی جگہ پر ہے، نبی بھی ہے اور دوست بھی ہے، خلیل بھی ہے، لیکن دنیا کا پہلا صوفی ہے ابراہیم علیہ السلام. صبر. ان اشاروں کی وجہ سے حکمران کا نام بتائیے. سبکتگین، سومناتھ، ایاز. 17 حملے. محمود غزنوی. سلطان محمود غزنوی. یہ کیریکٹر میں ادا کرنے والا ہوں انشاءاللہ بہت جلد ایکسپریس ٹی وی پر. سلطان محمود غزنوی. پیش. ان اشاروں سے کس شخصیت کا نام ذہن کے پردے پر ابھرتا ہے؟ سورہ کہف، 2 سینگ، یاجوج ماجوج، سائرس دی گریٹ. اور ایک ہی نام ہے، ایک ہی نام سورہ کہف میں. ایک ہی نام، ایک ہی نام، ایک ہی نام. اس کو لوگ کوئی لوگ اس کو سکندر اعظم کہہ دیتے نا. ذوالقرنین. ایک ہی نام، ایک ہی نام. ذوالقرنین. ذوالقرنین. جواب بالکل آپ کا درست ہوا. اب آ جاتے ہم تیسرا اور آخری راؤنڈ. وقفہ تو نہیں میرا دوست معیز میں. اوکے اوکے اوکے. قرآن مجید کی اس سورہ کا نام بتائیے جو چیونٹی کے نام پر ہے. زیر سورہ نمل. سورہ نمل. بالکل جواب درست ہے. شب معراج کے موقع پر زبر. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کن صحابیہ کے گھر میں تشریف فرما تھے؟ ایک روایت کے مطابق حضرت ام ہانی. حضرت ام ہانی کون تھی؟ ان کی چچا زاد بہن. چچا زاد بہن تھی. حضرت ابو طالب کی صاحبزادی تھی. حضرت علی کی بہن تھی. جی. زیر. پیش. جنت اور جہنم کے درمیان جو مقام واقع ہے، جنت اور جہنم کے درمیان ایک مقام واقع ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ عالم ارواح. ادھر کچھ لوگ لٹکے ہوئے ابھی بھی کچھ لوگ لٹکے ہوئے ہیں اور ان کا فیصلہ نہیں ہوا ہے. فیصلہ ہوگا تو یا تو ادھر جائیں گے یا ادھر جائیں گے.
اس کے نام کی سورہ بھی قرآن میں موجود ہے. اور بولیے. الاعراف، سورہ اعراف قرآن کے اندر موجود ہے. آپ آگے بڑھتے ہیں اور میرا خیال ہے کہ سوالات ختم ہو گئے کیا؟ ہاں جی، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زیر امام حسین کا نام حسین رکھا. بتائیے اس سے پہلے ان کا کیا نام سوچا جا رہا تھا رکھنے کے لیے؟ ان کے والد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا نام حرب رکھنے کا سوچا تھا. حرب نہیں، حرب. حرب. اچھا، حضرت علی نے، اس میں بڑا ایک کنفیوژن کریٹ ہوتی ہے کہ حضرت علی نے حرب رکھنے کا سوچا نہیں تھا. نبی کی موجودگی میں سوچ کیسے سکتے ہو؟ یہ پتہ نہیں حدیث ہمارے لوگ جو جمع کرتے ہیں اس کا ترجمہ صحیح کیوں نہیں کرتے. اردو میں تو ترجمہ، انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی اس خواہش کا اظہار کیا تھا، کیونکہ حرب جنگ کو کہتے ہیں. حضرت علی جنگجو بھی تھے، علم اور علم کے ساتھ ساتھ تھے، تو وہ چاہتے تھے کہ ان کا بیٹا، یہ امیہ کے والد کے نام پہ نہیں رکھنا چاہ رہے تھے. حرب جنگ کی وجہ سے رکھنا چاہ رہے تھے. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی حسین کا نام اوپر سے اتر چکا ہے. اچھا جی، اب آ جائیے. سب سے پہلے علم ریاضی میں صفر کا استعمال کرنے والے مسلمان ریاضی دان کا نام بتائیے. میں بھی اس کا نام جانتا ہوں، اس کی وجہ سے سب کچھ صفر ہو گیا بھائی. محمد بن موسیٰ الخوارزمی. ہے صفر نہ کرتا صفر استعمال تو نو تک ہی رہتے ہیں. ابھی صفر لگ کے لوگوں نے وہ پانی پوری والے کے پاس پیسے رکھوا دیے، کسی نے گولا گھنٹے والے کے پاس لگا دیا، کیونکہ پیسوں کے آگے صفر اتنے لگے ہوئے تھے. صفر. تو یہ بھی مسلمانوں کا کمال ہے، صفر کا استعمال کیا. نام کیا بتایا آپ نے؟ محمد بن موسیٰ الخوارزمی. ہاں، محمد بن موسیٰ الخوارزمی، بالکل جواب درست ہے. کس صحابی کی مدد سے پیش رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سینکڑوں کی تعداد میں درخت لگائے تھے؟ آج عمران خان صاحب کہتے ہیں سینکڑوں کی تعداد میں درخت لگائے. عمران خان صاحب یہ بات کہتے ہیں تو یہ وہ نہیں کہتے، یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، اور انہوں نے ایک صحابی کے ساتھ مل کر یہ درخت لگائے تھے. اب کاش خان صاحب مجھ سے پوچھتے تو میں یہ بات بتاتا ہوں انہیں، تاکہ لوگ واقعی درخت لگاتے ہیں. جی آپ گئے قبا کے پاس ہی ہے، قبا سے تھوڑا سا دور ہے حضرت سلمان فارسی کا باغ. لیکن اب تو جانے دیتے، کھجور کھائی وہاں کی. وہ جن پیڑوں کے سائے میں نبی آرام کرتے تھے، نبی آرام کرتے تھے، نبی آرام کرتے تھے. وہ جن پیڑوں کے سائے میں، وہ جن پیڑوں کے سائے میں یہ سبز رنگ کا مائک ہے، وہ جن پیڑوں کے سائے میں نبی آرام کرتے تھے، نبی آرام کرتے تھے، نبی آرام کرتے تھے. کھجوروں سے لدے اب تک وہ سب اشجار اچھے ہیں، کھجوروں سے لدے اب تک وہ سب اشجار اچھے ہیں. حضرت سلمان فارسی. آگے یاد آئیے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے لیے رسول اللہ نے فرمایا یہ ہمارے اہل بیت میں سے ہیں. جلیل القدر صحابی قصبہ سلمان پاک پر آج آرام فرمائے، اور ان کے ساتھ حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جابر بن عبداللہ. یہ پہلے وہاں نہیں تھے، یہ دور تھے، ان کی قبروں میں پانی آ رہا تھا. انہوں نے خواب میں آ کر، مفتی اعظم کے خواب میں آ کر، اس وقت شاہ فیصل کی حکومت تھی عراق میں، وہ شاہ فیصل نہیں جو سعودی عرب کے تھے، دوسرے شاہ فیصل، ان کی حکومت تھی. ان کے خواب میں آ کر کہا ہمارے قبروں میں پانی آ رہا ہے، ہمیں یہاں سے منتقل کر کے سلمان کے پاس پہنچا دو. جی جی بتائیں بھائی. اچھا جی، اچھا بھائی، زیر، زبر اور پیش. اچھا اب زبر اور پیش میں ٹائی ہونے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ زیر پہلے جیت گیا ہے. تو زیر کے 60
زبر اور پیش کے 40-40. میں معذرت چاہتا ہوں کہ آپ اگلے راؤنڈ تک نہیں جا سکے. زیر صاحب نہیں بلکہ منیب حسن صاحب, آپ اگلے مرحلے کی جا چکے. سویسٹرن کی واچز آپ کے ساتھ جا رہی ہیں. گل بہار کا گفٹ باکس جا رہا ہے شربت کا. مغلیہ کی نمکو جا رہے ہیں. مغلیہ کی نمکو میں 3 لوگوں سے کہہ چکا ہوں, مجھے بتائیں, فیڈ بیک دیں تاکہ میں رات کو کھایا کروں جب میں لیٹا ہوا ہوتا ہوں, کتابیں پڑھ رہا ہوتا ہوں. مغلیہ کی نمکو کیا ہے؟ اور مغلیہ والوں کو بھی چاہیے, اور تھوڑا خیال کرنا چاہیے مغلیہ والوں کو کہ ہم ہیں, معیز ہیں, حمود ہیں, عادل سوری ہیں, جتنے لوگ ان کے لیے الگ سے گفٹ پیک ذرا بھجوائیں, تو ہم بھی ذرا مغلیہ کی نمکو کھائیں, اور نمکو کھا کے ہمارے اندر بھی محبت کی نمکینی آئے, اور اس نمکینی کی وجہ سے ہم آپ کے نمکو کی اور مزید تعریف کریں. ورنہ کیا چیز, تم کیا کہہ رہے, مائک کے بغیر بول دو. اچھا, باغ کے بعد میں کرتے ہیں, ایک وقفہ دیتے ہیں, وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آیا عرش سے نور ہے اور روشن جہان ہے,